صلوات پڑھ لیں سارے حضرات مل کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین العبد المعید ورسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے خیال نہ بندے کافی سارے بیٹھے ہو، صلوات پڑھنا عبادت ہے، صلوات پڑھیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء امیر المؤمنین امام المتقین یعصب الدین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ما صلی علی محمد وآل محمد۔ کوشش کرو ہیں جڑے پیچھے بیٹھے ہو حضرات ایتھے اگے آ جو تاکہ ایک ماحول بن جائے مجلس دا۔ ہونا کیا اسی اگے نہیں ہوندے اسی باہر ٹر جانا۔ صلوات پڑھو سارے مل کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایتھے آ جو ہیں جڑے اینج بیٹھے ہو نا ایتھے آ جو 2 منٹ واسطے۔ جنہ جلدی تسی سامنے آؤ تو میں انہیں جلدی ممبر چھاڑ کے تواڈے حوالے کرانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ یہیں کی بات نہیں ہے، جہاں پہ بھی کوئی عالم دین کوئی طالب علم ہمارے جیسا ممبر پہ آتا ہے، مومنین ویسے بھی باہر چلے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب ان کی سانو دسنا ہے، لہذا چلیے ذاکر صاحب آن دے ماشاءاللہ قصیدہ پڑھن گے پھر آ جاندہ۔ ہاں تو ذکر آل محمد کا ہے، وہ جو بھی کرے چاہے ذاکر کرے چاہے عالم کرے، سننا عبادت ہے، اور عبادت سمجھ کے سنا کریجئے، کبھی بھی عادت سمجھ کے ذکر میں نہ آئیے، عبادت سمجھ کے آئیے۔ اور جب بھی ذکر حسین ابن علی میں آئیے باوضو ہو کے آئیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت ہے، عبادت جو بغیر طہارت کے درست نہیں ہے اور نہ ہی قبول ہوتی ہے۔ تو لہذا بڑی ہی مختصر انداز میں بھائی کمبر نے حکم دیا اور ان کی تکمیل کے لیے یہاں پہ حاضر ہو گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو لہذا میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میرا مولا اس دنیا میں آیا۔ اللہ رب العزت نے کچھ بیویاں ہیں جن کو بطول بنا کے بھیجا ہے، توجہ رکھنا میری طرف۔ کچھ بیویاں ایسی ہیں جنہیں خالق اکبر نے بطول بنا کے بھیجا ہے، لیکن ہر کسی کا مقام ایک جیسا نہیں۔ اللہ نے مریم کو بھیجا اور کہا اے مریم بیت المقدس میں رہو، جب تک رہو گی میری عبادت کرو گی، میں کھانا جنت سے بھیجتا رہوں گا۔ ایسے ہی ہے، جنہوں نے پتہ ہے تھوڑی تھوڑی نال تائید کر دے جو، ٹھیک ہے جی۔ اے آئلی مشکل کشا آئلی۔ مالک نے کیا فرمایا اے مریم جب تک بیت المقدس میں رہو گی
میری عبادت کرو گی، لنگر تمہارا، نیاز تمہاری، کھانا تمہارا جنت سے آئے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مالک کو کہنا پڑا مریم جلدی کر، بیت المقدس کو چھوڑ کہیں باہر چلی جا۔ پروردگارہ بھیجنے والا تو ہے، بطول بنانے والا بھی تو ہے، تو اس پاک بی بی کو پھر بیت المقدس سے باہر نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ تو خالق کی آواز آئے گی، اے مریم یاد رکھ، یہ بیت المقدس عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ، توجہ، یہ عبادت کی جگہ ہے، سجدہ ریز ہونے کی جگہ ہے، یہاں بچے کو جنا نہیں جاتا، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، جلدی کر یہاں سے باہر نکل، فلاں مقام پہ کھجور کا درخت ہے وہاں پہ پہنچ۔ جناب مریم وہاں گئی، جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، جناب مریم کو بھوک لگی، اب تک کھانا خالق کی طرف سے آ رہا تھا، التجا کی پروردگارہ تیرا نبی اس دنیا میں آیا ہے، مالک اب بھی کھانے کی ضرورت ہے، کھانا بھیج۔ اللہ نے کہا نہیں، کھانا نہیں، ابھی اس درخت کو ہلا، کھانا وہیں سے آ جائے گا۔ توجہ رکھنا میرے دوستو، اس درخت کو ہلا، کھانا گرے گا۔ اب وہ درخت سوکھا ہوا ہے کھجور کا، تر و تازہ بھی نہیں ہے، لیکن مریم نے ہلایا، حکم الہی سے کھجوریں گری، جناب مریم نے کھائیں۔ یہاں تک ایک سلسلہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ نے مریم کو بیت المقدس میں رکھا، ولادت کے موقع پہ اپنے گھر سے بیت المقدس سے نکال کے کسی اور مقام تک پہنچا دیا، لیکن ایک اور بی بی ہے جسے بطول نہیں کہا گیا، لیکن ایسی پاک بی بی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا، اس بی بی کو کہا جلدی کر، عمران کا گھر چھوڑ رحمان کے گھر میں آ جا۔ توجہ رکھنا میرے دوستو، اے علی مشکل کشا علی، رحمان کے گھر میں آ جا۔ جناب فاطمہ بنت اسد عمران کے گھر سے اٹھی، چلتی ہوئی رحمان کے گھر میں پہنچی، کعبے کا طواف کرنا شروع کیا۔ ادھر سے بی بی نے محسوس کیا کہ علی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، بی بی نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھے، جو کتاب میں لکھا ہے وہی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھے اور کہا پروردگارہ تجھے خلیل اللہ ابراہیم کا واسطہ میری مشکل آسان فرما۔ اگلا جملہ، پروردگار تجھے ذبیح اللہ اسماعیل کا واسطہ میری مشکل حل فرما، لیکن دیوار کعبہ پھٹی نہیں۔ اب بی بی نے جو تیسرا واسطہ دیا ہے نا، بی بی دیکھ کہتی ہے مالک تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے میری مشکل کشائی کر۔ میں کہوں گا بی بی نے، اب میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوں، کہوں گا کہ بی بی نے شاید یہ کہا ہو پروردگارہ تجھے مشکل کشا کا واسطہ ماں کی مشکل کشائی فرما دے۔ ادھر سے مشکل کشا کا واسطہ گیا، دیوار کعبہ کلی سے پھول بنی، فاطمہ بنت اسد اندر، دیوار کعبہ پھر کلی بن گئی۔ اب پورے حجاز والوں نے زور لگا لیا کہ کسی طریقے سے پتہ چلے فاطمہ اندر کر کیا رہی ہے، جندرہ کھولا جائے، تالا کھولا جائے۔ بہت سے حضرات نے کوشش کی لیکن تالا نہیں کھلا۔ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر رہی۔ کھانا کہاں سے آتا رہا؟ رحمان سے۔ مہمان کس کی ہے؟ رحمان خدا پروردگار کی۔ کھانا بھی رحمان کی طرف سے آتا رہا۔ علی آئے، آتے ہی سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دنیا میں علی کو بھیجا ہے۔ آتے ہی خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے علی نے زمانے کو بتا دیا، وہ زمانے والوں یاد رکھنا یہ اللہ کا غلام ہے، نعوذ باللہ خدا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ممبروں پہ کہا جاتا ہے نا علی نعوذ باللہ خدا نہیں، علی خدا نہیں، علی خدا کا بندہ ہے، آتے ہی علی نے سر سجدے میں رکھ کے بیان کر دیا۔
علی ولی اللہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ نہیں ہے، پہلا جملہ۔ تیسرے دن اللہ کا نبی چلتا ہوا کعبے کے قریب آیا، آ کے وہی تالا جو زمانے نے کوشش کر کر کے کھولا لیکن کھلا نہیں، پاک مصطفیٰ نے چابی لگائی، تالا فوراً کھلا۔ اندر سے فاطمہ بنت اسد نے سفید کپڑے میں لپٹا ہوا اپنا لال لے کے بی بی باہر آئیں۔ اب بی بی جیسے ہی باہر آئی ہیں نا، پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں چچی کیسی دن گزرے ہیں کعبہ کے اندر؟ کہا بھتیجے دن تو بڑے اچھے گزرے ہیں، لیکن ایک بات سے پریشان ہوں، جب سے میرا بیٹا آیا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ توجہ رکھنا، اس نے آنکھیں نہیں کھولی، اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پیغمبر نے فرمایا چچی میرے بھائی کو میرے ہاتھوں پہ رکھو۔ جیسے ہی امامت نے نبوت کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کیا، فوراً اپنی آنکھیں کھول کے علی نے پہلی زیارت جو کی ہے وہ مصطفیٰ کے چہرے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی نے پہلی زیارت جو کی ہے وہ مصطفیٰ کے چہرے کی ہے۔ کہا یا علی سناؤ کیسا وقت گزرا؟ اب علی نے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے علی جو تیرا جی چاہتا ہے سناتا چلا جا۔ علی نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی۔ جب تینوں کتابوں کی تلاوت کی نا، اب مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا یا علی رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر جن نبیوں پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں آج یہاں پہ ہوتے وہ بھی یہی کہتے یا رسول اللہ جس طرح تیرے علی نے پڑھی ہے ہم بھی ویسی نہ پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگلا جملہ علی مولا نے قرآن کا پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہے مومن فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بے شک یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب مرحلہ یہاں پہ سننے والا ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جیسے ہی علی مولا کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، علی نے قرآن پڑھ لیا، پیغمبر نے اپنے بھائی کا چہرہ چوما، سینے سے لگایا، لے کے چلنے لگے۔ آگے ابو طالب آئے، کہا بھتیجے جلدی کر میرا لال میرے ہاتھوں پہ رکھ۔ علی کو بابا کے ہاتھوں پہ رکھا گیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے اپنے لال کو دیکھا، چوما، سینے سے لگایا، لے کے چلنے لگے۔ عرب کے بدو آگے آگئے، اے ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ کہا بچے کو لے کے گھر جا رہا ہوں۔ اے ابو طالب مگر پتہ نہیں عرب والوں کا قانون کیا ہے؟ میرے مولا ابو طالب دیکھ کے کہتا ہے کیا قانون ہے؟ کہا اس پتھر پہ لٹاؤ، وہ ہمارا سانپ نکلے گا، وہ بتائے گا کہ یہ علی تیرا بیٹا ہے نعوذ باللہ یا کسی اور کا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے فوراً پتھر کے اوپر علی کو رکھا۔ اب مورخ نے لکھا ہے بڑا ہی پیارے انداز میں، جیسے ہی وہ سانپ نکلا علی نے ننھے ہاتھ اٹھائے، ایک ہاتھ سے سانپ کی ایک گال کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے دوسری گال کو پکڑا۔ علی نے اس طرح سانپ کو کھینچا، سانپ وسط سے چیر کر علی نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جیسے ہی عرب والوں نے دیکھا نا، ہر کسی کی زبان پہ تھا حیا درہ، حیا کہتے ہیں سانپ کو، درہ کہتے ہیں چیر دینے کو، ہر کسی کی زبان پہ آیا حیا درہ حیا درہ حیدرہ حیدرہ۔ اب ہر کوئی حیدر کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ ادھر سے علی نے سانپ کو چیرا، ابو طالب نے اپنے لال کو اٹھایا، لے کے چلنے لگے۔ عرب کے بدو پھر آگے، ابو طالب ہمیں بتا کہاں؟ کہا اب تو لے کے جا رہا ہوں، اب تمہیں پتہ چل گیا نا میرا لال کون ہے؟ کہا نہیں، تیرے لال نے تو ہماری کسوٹی توڑ دی، ہمیں اب کیسے پتہ چلے گا حلالی کون تھا نعوذ باللہ حرامی کون ہے؟ اب پیغمبر نے ساتھ ہی ابو طالب کے چہانے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا چچا ابو طالب پریشان مت ہو، ان بدبختوں سے کہہ دو آج کے بعد قیامت تک کے لیے اگر حلالی کو پہچانا ہے میرے بھائی علی کا نام لیتے جاؤ، جس کے چہرے پہ ہنسی آ جائے حلالی ہے، جس کے چہرے پہ بل آ جائے حرامی ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ علی حلالی حرامی کی پہچان بن گیا۔ اسی علی کا ذکر پیغمبر نے فرمایا ہے عبادت ہے۔ وقت میرے پاس نہیں ہے، صرف ایک جملہ اور فضیلت کا اور ایک جملہ ذکر مصیبت کا، اور میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے کروں۔ دیکھیں کون ہے علی ابن ابی طالب؟ وہ علی کہ تمہاری دعائیں بھی اس علی کے وسیلہ سے قبول ہوتی ہیں۔ جب تک علی کا وسیلہ نہ آئے نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کی نسلیں پاک ہوتی ہیں۔ علی ولی اللہ پڑھتے ہو تو تمہاری نسلیں بھی پاک ہیں، تمہاری عبادتیں بھی قبول ہیں، تمہاری دعائیں بھی قبول ہیں۔ اب ایک بندہ مدینے میں چلتا ہوا رسول کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میری بچی مریض ہے، دعا کیجئے کہ اللہ اسے صحت یابی عطا کرے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، کہا پروردگارا تجھے تیرے عبد علی کا واسطہ اس کی بچی کو صحت یابی عطا کر۔ آیا تھا دعا کروانے کے لیے، لیکن منکر علی تھا، دل جلا، کہتا یہ کیا ہوا؟ میں تو دعا کروانے آیا تھا، آگے تو پھر میرے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ باہر نکلا، ایک دوسرے صاحب ملے، کیا ہوا پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے رسول کی بارگاہ میں گیا تھا دعا کروانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے علی کا واسطہ دیا ہے۔ کہتا ہے اچھا چلو اب میں جاتا ہوں۔ یہ بھی آیا، بھائی فقر آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ مریض ہے، میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کے باپ کو صحت یابی عطا کر۔ پیغمبر بھی دلوں کے راز جانتے ہیں۔ کہا پروردگار علی کا واسطہ اس کے باپ کو صحت یابی عطا کر۔ یہ بھی واپس پلٹا، ایک اور صاحب ملے، کیا ہوا؟ کہا یہ گیا ہے، بچی مریض تھی، پیغمبر نے علی کا واسطہ دیا۔ میں گیا ہوں، میرا باپ مریض تھا، پیغمبر نے علی کا واسطہ دیا۔ اس نے کہا اچھا اب میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی ایک کا واسطہ آ جائے، توجہ رکھنا، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی ایک کا۔ جا کہتا ہے یا رسول اللہ پریشان ہوں، دعا کیجئے پریشانی حل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگار تجھے تیرے عبد علی کا واسطہ اس کی پریشانی حل فرما۔ اب یہ بھی پریشان ہوا، وہیں پہ بولا یا رسول اللہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو بیماری ہو تو علی کا واسطہ، اس کا باپ مریض ہو علی کا واسطہ، میں پریشان ہوں علی کا واسطہ۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ ہو سکتا ہے اب علی پہ مشکل آ جائے تو پھر آپ کسی اور کا واسطہ دے دیں۔ اتنے میں علی آ گئے۔ اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے، جب پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے۔ علی آئے، کہا پروردگار کے اے پیارے حبیب میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، دعا کیجئے یہ ٹھیک ہو جائے۔ اب رسول نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار مشکل کشا علی کا واسطہ علی کی مشکل کشائی فرما۔ اب دوسرا بھاگتا ہوا آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیسا ماجرا؟ وہ بیمار علی کا واسطہ، وہ بیمار علی کا واسطہ، اس کا مشکل علی کا واسطہ، علی پہ مشکل علی کا واسطہ۔ یا رسول اللہ ہمارا واسطہ کب آئے گا؟ اللہ کے رسول نے دیکھ کے فرمایا او بدبخت چپ ہو جا، اگر مصطفیٰ پہ بھی مشکل آئے پھر بھی علی کا واسطہ۔ اللہ اکبر۔ بس میرے دوستوں، میرے بھائی نے شہزادے علی اصغر کا مصائب شروع کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں حسین کی 4 سالہ بچی کا ایک جملہ آپ کے حوالے کروں۔ کربلا میں بہت سارا ظلم ہوا، لیکن آپ نے کبھی کہیں پہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کا باپ مارا جائے اور اس کی بچی باپ کے لاش پہ آ جائے تو کوئی اسے تماچے مار کے اٹھائے؟ خدا کی قسم کربلا میں اتنا ظلم ہوا ہے کہ جب حسین کی بیٹی آئی ہے نا، یہ بدبخت جو ذبح کرنے آیا تھا، یہ دیکھ کے کہتا ہے حسین بچی کو خود بلایا ہے
یا خود بخود آ گئی ہے؟ مولا دیکھ کہتے ہیں بدبخت بیٹیاں باپ کے بلانے پہ نہیں خود بخود آ جایا کرتی ہیں۔ جب یہ کربلا سے یہ قافلہ لے کے چلے ہیں نا قیدیوں کا، شام سے چند منزلیں پہلے جب مقام خمس پہ یہ قافلہ پہنچا ہے نا، جب یہ کربلا سے چلے تھے تو انہوں نے سائبان خریدا تھا، یہ جو سائبان آپ کے لیے لگا ہے نا، اسی طرح کا سائبان۔ تو کرتے کیا تھے؟ الوقایہ والحوادث کتاب کا نام ہے، اس میں ملا باقر ملبوبی نے یہ جملہ لکھا ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ملا باقر ملبوبی کہتے ہیں انہوں نے سائبان خرید لیے، جب مقام خمس پہ پہنچے ہیں نا، انہوں نے سائبان لگائے، سائبان کے نیچے کمینی فوج بیٹھی، جو بچ گیا اس کے نیچے ان کے جانور بیٹھے، اور دھوپ میں بیٹھی ہیں علی کی بیٹیاں۔ اللہ مان، آپ نے ہائے کر لی، میری مجلس مکمل ہو گئی، دھوپ میں بیٹھ گئیں علی کی بیٹیاں۔ لیکن جب عین زوال کا وقت آیا نا، زین العابدین مولا کی کڑیاں گرم ہوئیں، تو مولا سجاد اپنی جگہ سے اٹھے، ایک خیمے کے ڈلتے ہوئے سائے کے قریب آئے۔ ابھی میرا مولا بیٹھا نہیں ہے کہ اس خیمے میں ایک سویا ہوا لعین جاگا، جیسی کڑیوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اس نے ایک ایسا اجر رسالت اپنے ہاتھوں میں لیا، خیمے سے باہر آیا، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ وہ بدبخت تھا کہ جب تک لیلہ زندہ رہی، کربلا سے شام تک جاتی رہی نا، جب یہ بدبخت قریب سے گزرتا تھا، بی بی تڑپ کے کہتی سجاد اسے کہے رخ بدل لے، مجھے میرا اکبر یاد آتا ہے۔ اجرکم اللہ سوائے غم حسین کو غم نہ دیکھو عزادارو، یہ بدبخت نکلا، ابھی سجاد مولا بیٹھے نہیں تھے۔ دعا کیا کرو انشاءاللہ کسی بہن کے سامنے بھائی کو نہ مارا جائے۔ اس بدبخت نے اس طرح اجر رسالت لکھنا شروع کیا کہ کئی مرتبہ میرا مولا سجاد زمین سے اٹھا ہے، کئی مرتبہ بیٹھا ہے، پاس جو سکینہ بیٹھی دیکھ رہی تھی نا، پھوپھی کا دامن ہلا کے کہتی ہے پھوپھی اماں تو جاتی ہے یا نہ جا، میں جا رہی ہوں، میرا بھائی مارا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو سکینہ چلتی ہوئی مولا سجاد کے پاس آئی، مولا کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بی بی نے ایک سوال کیا، ہیں بھیا سجاد مجھے یہ بتا کیا قرآن میں کسی نبی صالح کا ذکر ہے؟ کہا ہاں بہن نبی صالح کا ذکر ہے۔ کہا بھیا مجھے یہ بتا کیا نبی صالح کی کوئی اونٹنی بھی تھی؟ کہا ہاں نبی صالح کی اونٹنی بھی تھی۔ کہا بھیا مجھے یہ بتا اس اونٹنی کا کوئی بچہ بھی تھا؟ کہا سجاد نے تڑپ کے ہاں بہن بچہ بھی تھا۔ اور میری بہن تو کیوں اتنے سوال مشکل پوچھ رہی ہے؟ عزادارو تڑپ کے سکینہ نے کہا اور بھیا میں نے بابا سے سنا تھا جب قوم والوں نے نبی صالح کی اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی نا، یہ بچہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، اس نے بد دعا کی، اللہ نے قوم صالح کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور بھیا سجاد مجھے یہ بتا وہ نبی صالح کی اونٹنی کا بچہ افضل ہے یا میں حسین کی بیٹی افضل ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ سوائے غم حسین کو غم نہ دیکھو عزادارو۔ سجاد تڑپ کے کہتے ہیں سکینہ یقیناً تو افضل ہے، میری بہن تو افضل ہے۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے بھیا سجاد پس میں بد دعا کرتی ہوں، تو آمین کہنا اللہ شام والوں کو برباد کر دے۔ عزادارو آخری جملہ ہے، بی بی نے جیسے کہا نا میں دعا کرتی ہوں تو آمین کہنا اللہ شام والوں کو برباد کر دے۔ مولا سجاد نے کڑیوں والے ہاتھ بہن کے منہ پہ رکھے اور تڑپ کے سجاد کہتے ہیں سکینہ بد دعا نہ کرنا اور بابا کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ عزادارو اللہ جانے کیسے یہ سکینہ اس مقام پہ رہ گئی، یہ قافلہ آگے بڑھ گیا، جیسے ہی ایک فرسخ یعنی 3 میل کا فاصلہ طے کر کے قافلہ آگے چلا گیا نا، دوڑتے ہوئے اونٹوں پہ علی کی بیٹی نے جیسے ہی سنبھل کے دیکھا نا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی، بی بی نے تڑپ کے کہا ہے رباب سکینہ تیرے پاس ہے؟ عزادارو بی بی تڑپ کے کہتی ہے نہیں
آقا زادی سکینہ میرے پاس نہیں، ام کلثوم سکینہ تیرے پاس ہے، کہا نہیں سکینہ میرے پاس نہیں۔ جب ہر کسی سے بی بی نے پوچھ لیا نا، بی بی تڑپ کے کہتی ہے سجاد قافلہ روک، میرے بھیا حسین کے سینے کا تعویذ پیچھے رہ گیا۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کو غم نہ دیکھو عزادارو۔ سجاد نے منتیں کرنا شروع کی، لیکن بدبخت دیکھ کہتے ہیں نہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں۔ اب سجاد تڑپ کے کہتے ہیں او ظالمہ پہلے ہمارے بیٹے گرتے رہے ہیں، ارے اب ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، قافلہ روک۔ یہ بدبخت کہتا ہے نہیں قافلہ نہیں روکوں گا۔ اب علی کی بیٹی کو جلا لایا، بی بی دیکھ کے کہتی ہے سجاد منتیں نہ کر، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، دیکھتی ہوں قافلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ عزادارو بی بی نے وہیں سے حکم دیا یہیں پہ رک جاؤ۔ اب عزادارو وہ اونٹ جن پہ سیدہ سوار ہے اپنی زبان میں بول کے کہتی ہیں بی بی کربلا میں حکم دیا ہوتا ہم مر جاتے، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھا، سید سجاد کے پاس آیا، مولا دیکھ کے کہتے ہو ظالم میری کڑیاں کھول میں بہن کو لے کے آتا ہوں۔ یہ بات دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھ کہتا ہے سجاد تو بیمار ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، تو بیمار ہے، میں اس سپاہی بھیجتا ہوں۔ عزادارو اس نے وہ سپاہی بھیجا کہ جس کے پہلے ہی تماچو سے سکینہ ڈری ہوئی تھی۔ عزادارو اس نے دو کوڑا دوڑانا شروع کیا۔ ادھر سے حمید ابن مسلم نے دیکھا، یہ دیکھ کہتے ہیں حمید جنت کا ضامن بن رہی ہے سیدہ کی بیٹی، جلدی کر اس بچی کو بچا اور جیری جنت کی ضمانت وہی بیٹی دے گی۔ عزادارو چھوڑ دیا سارا مصائب۔ حمید کہتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے کیا دیکھا، بچی ننے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے اور دیکھ کہہ رہی ہو ظالم نہ مار، اور میرا بھیا پہلے مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ ہے، میں ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزادارو حمید دیکھ کے کہتا ہے بیٹی آ میرے پاس گھوڑے پہ سوار ہو جا، میں تجھے تیرے بھیا تک پہنچا دیتا ہوں۔ عزادارو جیسے سوار کا نام آیا نا، بی بی جتنا اس کے قریب آگے کھڑی تھی نا اتنا ہی دور ہو کے کھڑی ہوگی اور دیکھ کہتی ہے یا شیخ، اے شیخ تجھے نہیں پتا میں حسین کی بیٹی ہوں، تو غیر محرم ہے، میں تیرے ساتھ کیسے سوار ہو جاؤں؟ عزادارو حمید کہتا ہے بیٹی پھر کیسے چلے گی؟ عزادارو سکینہ دیکھ کہتی ہے تو گھوڑے پہ آگے آگے چل، میں پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ عزادارو حمید کہتا ہے جیسے ہی ہم قافلے کے قریب پہنچے نا میں نے دیکھ کہا بیٹی وہ دیکھ تیری ماں کھڑی ہے، جا اپنی ماں سے مل لے، وہ تیرا بھیا سجاد کھڑا ہے۔ حمید کہتا ہے بچی گزرتی ہوئی اپنی ماں کے قریب آئی، میں نے دیکھا ماں سے نہیں ملی، اپنے بھائی کے قریب گئی، میں نے دیکھا بھائی سے بھی نہیں ملی، اپنی پھوپھی کے قریب سے گزر کے یہ بچی اپنی پھوپھی سے بھی نہیں ملی۔ حمید کہتا ہے اللہ جانے یہ بچی کہاں جانا چاہتی ہے۔ حمید کہتا ہے یہ وہاں پہ آئی جہاں گھوڑے کی گردن میں ایک سر لٹکا ہوا ہے۔ بی بی آگے کہتی ہے او چچا بس آ دیکھ تیری بھتیجی کو گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایمن قلبین ینقلبون۔